مکہ شریف سے شمال کی جانب ایک یثرب شہر تھا جو بعد میں مدینہ کے نام سے مشہور ہوا۔ اس شہر کے اندر دو قبیلہ اوس، قبیلہ خزرج، یہ دونوں آپس میں لڑائیاں کرتے رہتے تھے۔ یہ لوگ اگرچہ بت پرست تھے لیکن یہ یہودیوں سے سن کر یہ ان کے ذہنوں میں یہ بیٹھ گیا تھا کہ ان قریب کوئی اللہ کا آخری نبی آنے والا ہے تو وہ آئے اور ہم اس پر ایمان لا کر اپنا مقدر سنواریں۔ اب اعلان نبوت کے 11ویں سال نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ انداز تھا کہ جو حج کے لیے لوگ آیا کرتے تھے آپ علیہ السلام ان کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے جایا کرتے تھے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح حج کے موقع پر مینا شریف میں لوگوں کو دعوت اسلام دینے کے لیے گئے تو یہ 6 آدمی قبیلہ خزرج سے بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی اور ان کو قرآن کی آیات سنائیں جس سے وہ بے حد متاثر ہوئے اور ان کو ایک اچھا لگا۔ نبی کریم علیہ السلام کی باتیں سن کر وہ متاثر ہونے، انہوں نے کہا کہ یقیناً یہ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں وہ یہودی بات کیا کرتے تھے۔ اب انہوں نے مل کر ان 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اب یہ جب اپنے مدینہ میں گئے تو وہاں پر اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے عزیز و اقارب کو ان کو جو ہے وہ اسلام کی دعوت دی اور ان کو بھی مسلمان کر لیا۔ اور اعلان نبوت کے 12ویں سال جب یہی دوبارہ اسی طرح حج کا موقع تھا، لوگ جو ہے وہ حج کے لیے آئے تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح معمول کے مطابق لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے نکلے تو یہ 12 لوگ نبی کریم علیہ السلام قبیلہ خزرج سے 12 لوگ نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ مسلمان ہوئے۔ ان 12 میں سے کچھ تو وہی تھے جو پچھلے سال بھی ایمان لے آئے تھے اور کچھ نئے بھی تھے۔ اگلے سال یعنی اعلان نبوت کے 12ویں سال مدینے سے جب لوگ حج کے لیے آئے تو مدینے سے 12 لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور اسلام قبول کیا۔ اور جس جگہ انہوں نے بیعت کی وہ عقبہ نامی ایک گھاٹی تھی، اس گھاٹی میں انہوں نے بیعت کی تو اسلام میں اسے بیعت عقبہ اولا کا نام دیا گیا۔ اب ایمان لانے کے بعد ان لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ ہمارے ساتھ کوئی ایک معلم، کوئی استاد بھیج دیں تاکہ جو ہمیں دین کی جو احکامات ہیں، جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں سکھائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت سیدنا مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ اب حضرت مصعب بن عمیر جب مدینے میں گئے تو مدینے میں جاتے ہی انہوں نے گھر گھر میں دعوت اسلام دینا شروع کی۔ گھر گھر میں جب دعوت اسلام دینا شروع کی تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ کئی خاندانوں کے خاندان، کئی قبیلوں کے قبیلے، کئی قوموں کی قومیں حضرت سیدنا مصعب بن عمیر کی تبلیغ اسلام سے اسلام میں آتے گئے، ایمان قبول کرتے گئے۔ اسی طرح قبیلہ اوس کے جو سردار تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اور جب وہ مسلمان ہو گئے تو وہ اپنے قبیلے میں گئے اور انہوں نے کہا کہ کیا تم مجھ پر بھروسہ کرتے ہو؟ تو ان کے جو قبیلے والے لوگ تھے انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، آپ جو بھی کہتے ہیں ہمارے بھلائی ہی کے لیے کہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سب کو کہا کہ میں اسلام لا چکا ہوں اور مسلمان ہو چکا ہوں، لہذا تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس سے پورا قبیلہ اوس مسلمان ہو گیا۔ اب ہجرت کے 13ویں سال نبی کریم علیہ السلام اسی طرح جب حج کا موقع تھا تو نبی کریم علیہ السلام مینا کے اندر لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے گئے تو اسی گھاٹی کے اندر اس مدینہ سے آئے ہوئے 72 لوگوں نے نبی کریم علیہ السلام پر بیعت کی اور سب کے سب مسلمان ہو گئے اور اس کو بیعت عقبہ ثانی کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ اب مدینہ شریف میں اتنے لوگوں کے اسلام قبول کرنے کے بعد گویا مسلمانوں کو ایک پناہ گاہ مل گئی تھی کہ وہ وہاں پر رہ کر اپنی جو ہے وہ جان و مال کی حفاظت کر سکتے تھے، کیونکہ مکہ جو تھا وہ سب کا سب کافر ہی تھا۔ تو لہٰذا نبی کریم علیہ السلام نے سب کو اجازت دے دی کہ جو مدینے کی طرف ہجرت کرنا چاہتا ہے وہ سب کے سب چلے جائیں۔ تو کئی لوگ، سب سے پہلے حضرت سیدنا ابو سلمہ یہ مدینے کی طرف ہجرت کر گئے، تو اسی طرح رفتہ رفتہ چھپ چھپ کر کئی لوگ مکہ سے مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ اب مکہ کے اندر یا تو وہ تھے جو کافروں کی قید میں تھے یا وہ جو غربت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ اور نبی کریم علیہ السلام آپ کو ابھی تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے آپ بھی مکہ ہی میں تھے اور آپ علیہ السلام کے حکم سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی المرتضیٰ بھی مکہ ہی میں تھے۔ قریش کے کافر یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہو گئے
اب ان کو مسلمانوں کا مدینے کی طرف ہجرت کر جانا بھی گوارا نہ تھا۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ ان کا یہ خطرہ تھا، ان کو یہ خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ نبی اکرم بھی مدینے چلے جائیں، وہاں سے اپنے جو حامی ہیں ان کو پورا لشکر لے کر مکہ پہ حملہ کر دیں، یہ ان کو خطرہ تھا۔ چنانچہ جو مکہ کے بڑے بڑے قبیلے تھے کفاروں کے، وہ سب کے سب دار الندوہ میں جمع ہوئے، انہوں نے ایک میٹنگ کی، ایک مشورہ کیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو مختلف لوگوں نے مختلف تجاویز پیش کی، لیکن ابو جہل نے یہ تجاویز پیش کی کہ اب یوں کرتے ہیں کہ ہر قبیلے سے ایک نوجوان لیا جائے، اس کے ہاتھ میں ایک تلوار دی جائے، آج رات نبی کریم علیہ السلام کے گھر کو گھیر کر نبی کریم کو معاذ اللہ شہید کر دیں۔ یہ جب تجویز دی ابو جہل نے تو سب لوگوں نے اس بات کو پسند کیا، چنانچہ ہر قبیلے سے ایک جوان لیا گیا اور ان کو تلواریں دی گئیں۔ رات کے وقت اب نبی کریم کے گھر پر حملہ کرنا ہے، اب نبی کریم کو شہید کرنا ہے۔ اس پر جب رات ہوئی سب کے سب لوگ چپکے چپکے نبی کریم علیہ السلام کے گھر کو گھیر لیا۔ اب نبی کریم کے گھر کو گھیر لیا، نبی کریم علیہ السلام اندر تھے، ان کے آنے سے پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور تمام صورتحال سے واقف کر دیا، نبی کریم کو بتا دیا کہ آج رات یہ ہونے والا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا کیا کہ جیسے ہی ان کے گھر کو گھیر لیا گیا، رات کا اندھیرا، نبی کریم گھر میں کئی لوگ گھیر لیے، ننگی تلواریں ہاتھ میں، نبی کریم پر حملہ ہے۔ اب کیا ہوا کہ نبی کریم نے حضرت علی سے کہا کہ میرے بستر پر سو جاؤ اور میری اوپر چادر اوڑھ کے آپ سو جاؤ۔ کیوں؟ وجہ کیا تھی ان کو سلانے کی؟ کیونکہ نبی کریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تو یہاں پہ اب جاؤں گا، لیکن میرے پاس کچھ یہاں کے لوگوں کی امانتیں رکھی ہوئی ہیں۔ حضرت علی سے فرمایا کہ آپ صبح کو وہ امانتیں لوگوں کو دے کر پھر تم بھی چلے آنا۔ نبی کریم نے حضرت علی کو اپنی جگہ پہ سلایا اور نبی کریم علیہ السلام نے ایک مٹی ہاتھ میں لی اور اس پر سورہ یاسین کی کچھ شروعاتی جو آیات ہیں وہ پڑھ کر آپ جیسے گھر سے نکلے، سامنے کافر چھپے بھی ہوئے، آپ نے وہ جو مٹی تھی وہ کافروں پر یوں پھینکی تو آپ علیہ السلام کافروں کے درمیان سے نکل گئے، لیکن کسی کافر نے آپ کو نہیں دیکھا۔ نبی کریم علیہ السلام وہاں سے نکل گئے لیکن کسی کافر کو نبی کریم نظر نہیں ہے۔ اب جو کافر گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ نبی کریم تو ہے ہی نہیں، وہاں پہ حضرت علی سوئے ہوئے تھے۔ نبی کریم اب وہاں سے نکل کر غار ثور کے اندر گئے۔ غار ثور میں آپ 3 دن 3 راتیں وہاں پر رہے اور وہیں پر ہی حضرت ابوبکر صدیق کی جو بیٹی تھیں وہ کھانا پکا کر آپ کے لیے لے کر آتی تھیں۔ 3 دنوں تک کافروں نے آپ کا پیچھا کیا، آپ کو تلاش کیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام ان کو نہیں ملے۔ 3 دنوں کے بعد اب نبی کریم علیہ السلام وہاں سے نکلے اور پھر مدینے کی طرف روانہ ہو